لیتا ہوا ہے، نشے میں دھات ہے، اس کا نام مشن ہے۔ اللہ مسلم کے پاس گئے، اس کو اٹھا کے باہر لائے، اس کو کرایا اور ان کو توبہ کرائی۔ اللہ پاک کیا اللہ کے نام کے احترام کی وجہ سے، ان لوگوں کی صحبت تربیت کی وجہ سے بشر کو اللہ پاک بہت بڑی ولایت نصیب فرمائی، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ حتیٰ کہ جب وہ واقعہ میں تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا معاملہ ہوا ہے؟ اللہ پاک نے آپ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے میری جو بخش فرمائی دی ہے، میرے جنازے میں جتنے لوگ ہیں سب کی بخش کا فیصلہ کیا۔ یہ مشن ایک طرف کی بات ہے۔ یہ دور ہے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جو چار امام کسی کے امام ہے، بہت بڑے امام، حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ باب کام لکھا ہے 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں اور 100 بار حق والا شاہ کی خواب میں جاتی ہے۔ وہ مشن کے وواد میں ہر مشن کی دوسری کی تشریف ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا اس وقت یہ مشہور دریا والی سیدہ آمنہ رضی اللہ تشریف لائی ہوئی اور امام حنبل نے مشن سے اس کی حضرت یہ آمنہ رضی اللہ تشریف لائی ہوئی ہے، بڑی نیک ہے، اللہ والی ہیں، میرے لیے سے دعا فرما دے۔ مشن نے عرض کیا سیدہ رضی اللہ سے، حضرت امام حنبل ہے، ان کے لیے میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ سیدہ دعا کی آپ کا دعا مانگی، اللہ پاک احمد بن حنبل اور یہ مشرابی آپ سے بہت ڈرتے ہیں، آپ کی محبت فرما دیجیے۔ سیدنا احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اپنے گھر پہنچا رات کو چادر لیتا تھا، ایک پتی اٹھتی ہوئے ہاتھ لگی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تم دونوں کے حق میں آمنہ رضی اللہ کی دعا ضرور فرما دی، ہم تو دونوں کی مغفرت بھی کریں گے اور بہت انعام آپ نصیب فرمائیں۔ اب میرا مقصد کہ بڑے لوگوں نے اللہ سے معافی مانگی ہے، مغفرت مانگی ہے، بخشش مانگی ہے، اس لیے انسان کو اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی غفرتوں کی بہت زیادہ معافی اور مغفرت اور بخشش مانگنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفار المسیح، بڑی مبارک ہے، بڑی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ لکھا ہو، کہ آپ ضرور اس کے نامہ عمل میں اللہ سے معافی مانگنا استغفار بہت لکھا ہوگا، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہے کثرت سے استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے ہونے کے باوجود یہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، فرماتے ہیں اس میں صحابہ کرتے ہم 70 کار سے زیادہ استغفار کرتے ہیں، ہر طرح سے تو اللہ سے استغفار، استغفر اللہ، یہ بھی استغفار ہے، معافی مانگنا ہے۔ اور ایک کلمہ ایسا ہے کہ آپ نے الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس کلمہ کو پڑھ کے استغفار توبہ کی جائے تو اللہ یہ سارے گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ وہ کلمہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ویسے یہ کلمہ صبح کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا سنت ہے، عصر کے بعد 3 بار پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے 3 بار اس استغفار کا پڑھنا احادیث میں مذکور ہے۔ حدیث سے دلیل میں ہے کہ جو عشاء کے بعد 3 بار
ٹکڑے جس سے عزم ہوتے اور اثرات دل میں ہوتے ہیں، اس استغفار کی برکت سے اللہ پاک کو دھو ڈالتے ہیں، دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد توبہ کے بعد معافی مانگنے کے بعد اللہ پاک اپنے ضروروں کے طریقے مطابق ذکر اللہ کی توفیق دیتے، اللہ کرنے کی توفیق دیتے، خلوت میں بیٹھنے کی توفیق دیتے، تو دل کی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کی محبت اور باتوں نصیب ہوگی۔ شرط کہ اللہ والے کی صحبت بھی دعوت اختیار کرے، اور جو کو ذکر بتائے سبق دے اس کو بھی ہمیشہ کرے، اس کے دعوے نہ کرے، پھر انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی اور صحیح معنی میں اپنی کی محبت و معرفت نصیب ہوگی، اور اس محبت معرفت نصیب ہونے کے بعد اس کے اعمال کا وزن ہو جائے گا، وزن بڑھ جائے گا، اعمال کے قبولیت کی شان یہ سیدنا مجدد الرسالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں ایک وہ مسلمان جس کو اپنا شادوں کی محبت اور معرفت حاصل ہے، ایک عام مسلمان ہر رات دور پڑے، اور جس کو اللہ سے تعلق محبت و معرفت کا حاصل ہے وہ دو رکعت پڑھے، اس کی دو رکعت کا ثواب اس کے 1000 نفلوں سے زیادہ ہے۔ اس کے عمل میں جان آ گئی، روح آ گئی، محبت معرفت عظمت الہی، یہ عبادات کی جان، اس میں جاندار نماز پڑھی ہے، اس کی دو رکعت کا ثواب اس کے 1000 نفلوں سے زیادہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی رسول توبہ استغفار بہت کرنا چاہیے، دوسرا اپنے بزرگوں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارنا ہے، اور اللہ کا ذکر کو بتائیں، ثقافت سے کیا جائے، رفتہ رفتہ اصلاح ہو جاتی ہے، اللہ کے تعلق صحیح ہو جاتا ہے، اللہ کی محبت صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کے عملوں میں برکت قبولیت ہوتی ہے، اللہ پاک مجھے بھی آپ ہوگی تو آمین۔